بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 181 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں در حقیقت ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے جو آیت تلاوت کی اس کا شان نزول پڑھنا ہے، دوسرا پھر اس پر وارد ہونے والے ایک اعتراض اور اس کے جواب کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ لقاء کا لغت کے اعتبار سے یا صرف کے اعتبار سے کیا استعمال ہے، کیا اس کا معنی و مفہوم ہے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ بیان لمعاملتہم مع المؤمنین والکفار، اور یہ بیان ہے ان کے مومنین اور کفار کے درمیان معاملے کا، یعنی لمعاملتہم، ان کے جو معاملہ تھا منافقین کا، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ، والکفار، اور کفار کے ساتھ۔ وما صدرت به القصۃ، اور وہ جو ان سے قصہ صادر ہوا، فمساقہ لبیان مذہبہم وتمہید نفاقہم، تو وہ ان کے مذہب کے بیان کے لیے تھا اور ان کے نفاق کی تمہید کے لیے۔ فلیس بتقریر، تو یہاں اس کو دوبارہ سے بیان کرنا یہ اس کا تکرار نہیں ہے۔ روی ان ابن ابی و اصحابہ استقبلہم نفر من الصحابۃ، روایت کیا گیا کہ بے شک ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے ان کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی، انہوں نے سامنا کیا۔ فقال لقومہ، تو ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنی قوم سے کہا، انظروا کیف ارد ہؤلاء السفہاء عنکم، کہ تم دیکھو بلا میں ان بیوقوفوں کو تم سے کیسے لٹاتا ہوں۔ فاخذ بید ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال مرحبا بالصدیق سید بنی تیم وشیخ الاسلام وثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار البازل نفسہ ومالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا مرحبا، خوش آمدید، اے صدیق جو بنی تمیم کے سردار ہیں اور اسلام کے شیخ ہیں اور رسول اللہ کے غار میں ثانی ہیں، اپنے نفس اور مال کو رسول اللہ پر خرچ کرنے والے ہیں۔ ثم اخذ بید عمر رضی اللہ عنہ فقال، پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور پھر کہا مرحبا بسید بنی عدی الفاروق القوی فی دینہ البازل نفسہ ومالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مرحبا، جی آیانو، خوش آمدید اے بنی عدنان کے، بنی عدی کے سردار فاروق، جو مضبوط ہیں اپنے دین میں، اپنی جان و مال کو رسول اللہ پر خرچ کرنے والے ہیں۔ ثم اخذ بید علی رضی اللہ عنہ فقال، پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا مرحبا بابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخطانہ سیدی بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے بھی کہا کہ خوش آمدید اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور ان کے ختن اور بنی ہاشم کے سوائے رسول اللہ کے سب کے سردار۔ تو پس یہ آیت نازل ہو گئی۔ واللقاء المصادفۃ،
اور لقاء کا معنی مصادفہ ہے، کسی چیز کو پا لینا. یقال لقیتہ ولاقیتہ، جیسے کہ لقیتہ اور لاقیتہ کہا جاتا ہے کب؟ اذا صادفتہ واستقبلتہ، جب تو اسے پا لے یا اس کا سامنا کر لے. ومنہ القیتہ اذا طرحتہ فإنک بطرحہ جعلتہ بحیث یلقا. اور اسی سے القیتہ بھی آتا ہے، یہ تب بولتے ہیں جب تو اس کو ڈال دے اور تیرے ڈالنے کے سبب تو نے اسے اس طرح بنا دیا کہ اب وہ اس کو حاصل کر لے، پا لے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ. آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. تو تقریباً عبارت کسی حد تک اس کی وضاحت بھی وہ متن کے ترجمہ کرنے سے حل ہو چکی ہے، لیکن جو چیدہ اس میں چند باتیں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات ہم نے کی تھی کہ اس کا ہم شان نزول پڑھیں گے. تو شان نزول اس کا وہ بیچ میں واقعہ آپ نے سن لیا عبارت ترجمہ میں ہی کہ ابن ابی نے کس طرح سے 2 رنگ اختیار کیے کہ جب وہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا استقبال اپنی جماعت سے کیا تو ان کا اس نے کس طرح سے وہ کیا، استقبال کیا، کتنا پروٹوکول دیا، عزت دی اور ان کی تعریفات کی. لیکن یہ صرف اور صرف وہ اس لیے کر رہا تھا کہ ان کی نظر میں اس کا مقام اور وقعت کچھ بنی رہے، حالانکہ دل اس کا ان سے بیزار تھا اور دل میں وہ اپنی جماعت سمیت جو ہے وہ کفر کو چھپائے ہوئے تھا. تو ظاہری طور پر اس نے ایک چال چل کر ان کی تعریف کر کے یہ باور کروانا چاہا کہ میں تمہاری جماعت کا ہوں اور تمہیں لائق تعظیم اور قابل تکریم سمجھتا ہوں. تو یہ اس کے 2 رنگ جو تھے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے تو بڑا یہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل میں کفر ہے اور یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب پھر صاحب کتاب نے وما صدرت به القصة فمساقه لبیان مذہبہم سے دیا ہے اور فلیس بتقریر کہہ کے اس میں مہر لگائی ہے. وہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ اصل میں یہ تو دوبارہ سے وہی بات کر دی جو پہلے آلریڈی ہو چکی تھی، کیونکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ جو جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، وہیں جہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا تو وہیں یہ بات تو کر لی تھی کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن النَّاسِ مَن يَقُولُ جو یہ کہتے ہیں کہ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. تو یہ بات تو ہو چکی تھی کہ وہ کہتے ایمان والا ہے لیکن اندر سے مومن نہیں ہے. تو لہٰذا جب ایک دفعہ یہ بات ہوگی تو دوبارہ سے اس کو کرنے کا پھر کیا مقصد ہے، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ ہو جائے بار بار جب اسے کیا جاتا ہے تو وہ ایک حسن جو اس کا کلام کو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ایک بات ہوگی تو اسے دوبارہ سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب خود مصنف نے دیا کہ جو پچھلی آیت تھی اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس آیت کا مقصد کچھ اور ہے. تو لہذا لغو اضافہ نہیں ہے اور یہ تکرار کے زمرے میں داخل نہیں ہے. اصل میں پچھلی آیت میں منافقین کا جو مذہب تھا، جو دل میں تھا، جو انہوں نے کفار کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دلی طور پہ کنیکشن کیا ہوا تھا، اس کا بیان تھا کہ اصل میں وہ کافر تھے، دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور جب وہ ان کا ظاہر دیکھا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ دل میں ان کے کفر موجود تھا. اور اس آیت میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا والی، تو اس آیت میں معاملہ وہ اور ہے، وہ اس طرح سے کہ یہاں ان کے ظاہری معاملات کا بیان ہے کہ مسلمانوں سے ان کا معاملہ کیا ہے. یعنی کہ دونوں آیتیں اگرچہ بظاہر متحد معلوم ہوتی ہیں لیکن غرض دونوں کی الگ الگ ہے. کہ پہلی آیت کی جو غرض ہے وہ ان کے مذہب اور باطنی عقیدے کو بیان کرنا تھا، اور اس آیت کی غرض مومنین و کفار کے ساتھ جو ان کا ظاہری سلوک ہے وہ اسے بیان کرنا ہے. تو لہٰذا جب مقصد الگ الگ ہوگے تو پھر تکرار بھی لازم نہیں آئے گا.
اچھا، اب یہ جو تیسرا ہمارا پوائنٹ تھا وہ تھا کہ لقاء کے حوالے سے لغوی صرفی جو تحقیق ہے وہ کریں گے. تو قاری صاحب نے القیتو کے بارے میں کہا کہ یہ لقاء سے ماخوذ ہے. تو اب جب لقاء سے ماخوذ ہے تو پھر ایک یہاں پہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ لقاء کے معنی تو ڈالنے اور پھینکنے کے آتے ہیں اور جو القاء کا معنی ہے، جبکہ لقاء کا معنی پانے کے آتے ہیں. تو پس یہ مشتق و مشتقین کے درمیان تو مناسبت ہی نہیں پائے گی. تو پھر یہ کیسے آپ نے اسے کہہ دیا کہ القی تو یہ لقاء سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا اصل میں جواب یہ ہے کہ جو ڈالنا اور پھینکنا ہے یہ دیکھیں تو لقاء کے معنی میں اس میں بھی موجود ہے. وہ اس طرح سے کہ جب تم نے اسے پھینک دیا تو گویا دوسروں کے پانے کے قابل بنا دیا. یعنی مصنف نے کیا لکھا، اذا طرحتہ فإنک بطرحہ، کہ جب تو نے اسے پھینک دیا، ڈال دیا، تو اپنے پھینکنے کے ذریعے جعلتہ، تو نے اسے بنا دیا بحیث یلقا، کہ اب وہ دوسرا اسے پا لے گا. تو لہٰذا چونکہ وہ پانے کا اس کا سبب بنا آپ کا پھینکنا ہی، تو اس لیے جو القاء ہے وہ لقاء سے ماخوذ ہو سکتا ہے. ان کا آپس میں ربط اور تعلق موجود ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ، اس کی وضاحت. آج ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں اپنے سبق میں. ایک شان نزول پڑھا، دوسرا ایک اعتراض اور اس کا جواب پڑھا، تیسرا ہم نے لقاء کے مشتق من ہو اور مشتق میں جو مناسبت ہے اس کو پڑھا. آپ ان کے خلاصے کو اپنے سبق پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لقاء اور القاء میں مناسبت کیا ہے، اس کی وضاحت کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، ظاہری سلوک کیسا تھا، اس کی وضاحت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.